ایک سوال عموماً کیا جاتا ہے عوام الناس کی طرف سے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے مریضوں کو، اور شفا مل جاتی تھی مریضوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے ہیں، شدید تکلیف تھی آپ کو، تو آپ نے اپنے اوپر دم کیوں نہیں کیا اور آپ کو بھی شفا مل جاتی؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دم کی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا اعرضوا علی رقاکم، تم اپنے دم میرے اوپر پیش کرو۔ لا باس بالرقیۃ ما لم یکن فیہا شرک، ایسے دم میں کوئی حرج نہیں ہے جس کے اندر کوئی شرکیہ کلمات، شرکیہ الفاظ نہ کہے گئے ہوں، اور کوئی غلط کلمات اور غلط الفاظ نہ ہوں، کوئی منتر وغیرہ نہ ہو، کوئی ایسے الفاظ نہ ہوں جو کسی زبان کے نہیں اور سمجھ سے بالاتر ہیں، تو ایسے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ دم قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ہو، صورتوں کے ساتھ ہو، یا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت مسنون دعاؤں سے ہو، تو یہ دم ٹھیک ہے۔ مگر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دم کرنے کی اسلام کے اندر اجازت ہے، لیکن دم کرنے سے لازمی ہر مریض کو شفا مل جائے گی، ایسی بات نہ تو قرآن میں آئی ہے اور نہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں آئی ہے۔ شفا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ پروردگار جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ شفا نہیں ملتی، تو یہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہے شفا، یہ کسی کے بس میں اور کسی کے اختیار میں ہرگز نہیں ہے۔ بسا اوقات دم کرنے سے شفا ملتی ہے اور بسا اوقات نہیں ملتی، کئی مریضوں کو مل جاتی ہے، کئی مریضوں کو نہیں ملتی، بعض بیماریوں میں مل جاتی ہے شفا، بعض بیماریوں میں نہیں ملتی۔ وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے، اور اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، بندوں کو نہیں پتہ ہوتا، مگر اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، مریضوں کو شفا ملتی بھی تھی، اور دم کیا کرتے تھے نہیں بھی شفا ملتی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے ہیں تو آپ معوذتین پڑھ کے، صحیح حدیث ہے، ہماری ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے، اور جب آپ کی تکلیف زیادہ شدید ہو گئی تو میں معوذتین پڑھ کر دم کرتی تھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے پھیرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک مار کر آپ کے ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی، کیونکہ جو برکت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے وہ برکت میرے ہاتھوں یا کسی اور کے ہاتھوں میں ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے میں برکت کی امید رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک مار کر آپ کے بابرکت ہاتھ آپ کے جسم پر پھیر دیتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین کو آخری آپ کی زندگی کے لمحات میں شفا، تندرستی اس بیماری سے منظور نہیں تھی، اس لیے نہیں ہوئی، تو اس کو شفا ملتی ہے جس کو پروردگار چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے دم کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی ساری دعاؤں کا معاملہ ہے، یہ دوائیاں جو ہم استعمال کرتے ہیں ان دوائیوں میں کے اندر بھی شفا نہیں ہوتی، شفا اصل اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو جس دوائی سے جس مریض کو جتنی شفا اللہ رب العالمین دینا چاہے اتنی شفا اس کو مل جاتی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ الرحمن مسئلہ سمجھ آ چکا ہوگا۔